جنرل صاحب، یہ یوکرین نے کیا کیا؟ کئی مہینوں کی ایفرٹ کی اور کنٹینرز میں ڈرونز لے گئے اور پھر 41 روسی طیارے تباہ کر دیے، فوٹیجز بھی جاری. ناؤ ہاؤ ایگزیکٹلی از رشیا پلاننگ ٹو ریسپونڈ ٹو یوکرین؟ اور یہ جو ڈسپیوٹ ہے، کانفلکٹ ہے، یہ ویئر ول اٹ لیڈ ٹو؟ جی دیکھیں، سچویشن از بیڈ. اٹس 42 از اے ہیوج نمبر، اور ایک سرپرائز اٹیک بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ان وے کہ انہوں نے جس طریقے سے اس کو کیا. اور رشیا سے ابھی جیسچرنگ پوسٹرنگ بھی بہت سیریس ہو رہی ہے، اور دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دی نیوکلیئر ٹیکٹیکل بات چیت کر بھی رہے ہیں ایسٹس کو یوز کرنے کی، وچ ول بی بہت ہی خطرناک ایک ایونٹ ہوگا. ہاؤ ایور ٹاکس بھی ابھی ساتھ جاری ہیں، اور آئی تھنک ٹرکیا میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ بھی. یہ میں نے اس کا ڈرون والی کہانی اس لیے چھڑی نا کہ انڈیا کے یہاں پہ 84 قریب ڈرونز آئے، ہم نے اسے سافٹ اور ہارڈ کل کر کے ڈسمینٹل کیا، اور تب کچھ لوگوں کا اعتراض تھا جی کیسے آ گئے. ان لائک دا وے وی ڈیلٹ ود دیم، لک ایٹ دی ڈیمیج دی یوکرینین ڈرونز ہیڈ بین ایبل ٹو کاسٹ اوور دی رشین پلینز. یہ ایک فرق ہے. جی فرق ہے بالکل. دیکھیں، ایک تو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ ایک سرپرائز اٹیک ہے، اٹ از اے سرپرائز اٹیک، اور انہوں نے کلیم کر رہے ہیں کہ بہت سے ہم نے ڈرونز مارے بھی ہیں، بٹ بریچ ہو جاتی ہیں. جی یہ کہنا کہ 100% ایون دا بیسٹ آف دا بیسٹ ایئر ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ بھی بریچ ہو جاتا ہے، انٹیلیجنس فیلئرز بھی ہو جاتے ہیں. اٹس اے مکس. 9/11 دیکھ لیں، 9/11 سے بڑا ایگزامپل کوئی بھی نہیں ہے جو انٹیلیجنس بریچ ہو جاتا ہے. اور کچھ ٹیکٹیکل ہائٹس پہ فلائی کرتے ہیں، کچھ زیادہ ہائٹ پہ فلائی کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں. اور پھر جیمنگ اور الیکٹرانک تھوڑا سا یوکرینین یہ ایکشن بھی ہے. تو پروبیبلی ایسے لگتا ہے کہ نیٹو کی ایک ان کو سپورٹ جو ہے ٹیسٹ سپورٹ کہہ لے، بلکہ اوپن سپورٹ بھی ہے، کیونکہ ویسٹ خوش نہیں ہے اس جنگ بندی کے یا جو پیس کی ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ رشیا جس طریقے سے اس کو دیا جا رہا تھا یا جو بھی اس کا اینڈ رزلٹ ہوتا وہ ویسٹ اس سے خوش نہیں تھا. اس لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ ڈیلیگیشن لے کے ویسٹ میں چلے گئے، ویسٹ کا سب سے بڑا پرابلم جو ہوا ہے نا، جس کو وہ ڈیل کرنا چاہ رہا ہے، وہ مسٹر ٹرمپ ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. اس کی جو پیس انیشیٹو ہے، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی تھوڑے سے ناخوش تھے رشیا سے ان آخری دنوں میں، تو اس کے بعد اس اپلیکیشن کو ہو جانا یہ اور اگین ایک الارم کریٹ کرتی ہے. بٹ پروبیبلی نیٹو کہہ لیں یا ویسٹ کی طرف سے ایکسپورٹ ان کو حاصل ہو رہی ہے، اور پروبیبلی وہ ایک لمٹ سے آگے رشیا کو دینے کے موڈ میں نہیں ہے. بٹ یہ جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر کی اور رشین رسپانس کی بات آ رہی ہے، دس از نو ویری ڈینجرس، اور اگلے 36 سے 48 گھنٹے جو ہیں دیز آر ویری کریٹیکل. بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی اوشنک میزائلز ہیں ان کے جو 4000 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جا کے تباہی پھیلاتے ہیں. جی بالکل، 100 پہ پانی ابل جاتا ہے. دیکھیں یہ جو ہیجمونک سٹیٹس ہوتی ہیں، ان کی امبیرسمنٹ کا ریئیکشن، کیوٹک ہیجمونک سٹیٹ از موسٹ ڈینجرس. امریکہ جب ہارتا ہے نا جی، لیٹ سے امریکہ کی مثال لے لیں، وہ رشیا بھی اسی طرح ہی ہے. اب افغانستان کو دیکھ لیں، جب آپ وار ختم ہوئی ہے تو کیاس دیکھیں کتنا بڑا ہے. عراق میں دیکھ لیں، ویتنام میں دیکھ لیں، آج تک وہ ملک اس کی آفٹر میتھ سے فرق، تو وہ جہاں سے نکلتے ہیں جہاں سے ختم بھی کرتے ہیں، ان کا کیوٹک ہو جانا بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے. ہیجمونک سٹیٹس کو جب بلو ہوتی ہے تو وہ ان کا رسپانس جو ہے وہ کسی بھی جنرل صاحب ذرا طیاروں کی تعداد درست کر لیں. پھر ہمیں تو پہلے پتہ لگا کہ جی شاید 2 رافیل ہیں، پھر معلوم ہوا 3 ہیں. آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے بتایا کہ 4 رافیل ہیں اور 2 دیگر طیارے ہیں جو مار گرائے گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامی صاحب تھینک یو دا انوائٹ، اور میں دونوں پینلسٹ کو میرا بہت سلام. اٹ از آلویز اے پلیئر ٹو بی امنگس دیم. دیکھیے، طیارے 4 گریں، 3 گریں، 2 گریں، سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پورا بھارت گر گئے. جو شریڈ اور جھوٹ پر مبنی انہوں نے یہ نیریٹو پہ اس وار کو اور 2 بلین لوگوں کو جو انہوں نے ولنریبل کیا ہے جی، ایک نیوکلیئر وار تک لے گئے ہیں، انکلوڈنگ دیئر اون پیپل انڈینز کو. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. پاکستان نے جو 4 چیزیں اس پورے مارکے میں کی ہیں، جو اپنی ڈیفائنس شو کی ہے، حسینیت کا جو پرچار جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کیا ہے اس کا دیر از نو میچ ٹو دیٹ، کہ ہم کسی کی اجارہ داری نہیں مانتے. اور یہ پاکستان پہلی دفعہ نہیں کر رہا تھا. پاکستان نے یہ ڈیفائنس شو کیا جب 1998 میں ایل کے اڈوانی صاحب دھماکوں کے بعد پاکستان کو لیکچر دے رہے تھے کہ جی آپ کو نئی ریئلٹیز میں رہنا سیکھنا ہوگا. تو پاکستان نے 28 تاریخ کو 11 کو انہوں نے کیا، 28 کو پاکستان نے اپنا ریزالو شو کیا کہ ہم نہیں مانتے، نو مور 71، بنگلہ دیش اب ریپیٹ نہیں ہوگا. پھر آپ نے پلوامہ میں دیکھا، پھر ابھی پہلگام میں دیکھ لیا. تو پاکستان نے اپنا ڈیفائنس شو کیا. پاکستان نے اپنے ڈیفنس میں ہی ان کے یہ جو
ان کی ملٹری کو irrelevant کر دیا. کل ان کے سی ڈی ایس چوہان صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے کہ جی طیارے کیوں گرے, ٹیکٹیکل. یہ ٹیکٹیکل نہیں تھا, یہ اسٹریٹجک بلنڈر ہے انڈیا کا. اور ایز یوزول انڈین جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اگین یہ بگ پاس کرنا چاہ رہی ہے ٹو دیئر ملٹری لیڈرشپ, اور ملٹری لیڈرشپ بجائے رسپانسبلٹی لینے کے اس کو ٹیکٹیکل مسٹیک, یعنی کہ اسکواڈرن کمانڈرز یا ایئر چیف بھی ان کے ایئر چیف بھی کچھ ایسے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. جی ہاں, تو وہ دے وانٹ ٹو پاس دا بگ ٹو دی جونیئر آفیسرز یا جونیئر جو آپ کے ٹیکنیکل لوگ ہیں اس میں سے اب ٹیکنیکل ہچے نکال رہے ہیں. اصل چیز ہوئی ہے اسٹریٹجیکل irrelevancy آف دی انڈین اسٹیٹ. جھوٹ, فراڈ, پوری دنیا نے ان کو جان صاحب میں ایڈ کروں اس سے پہلے کہ ہم اپنے سیاسی مہمانوں کی طرف آئیں. آج پرائم منسٹر پاکستان نے یہ بھی بات کہی برملا کہ اسرائیلین ایکسپرٹس پر دیئر ان انڈین آکوپائڈ کشمیر, اینڈ ان کی جو امپورٹنٹ دفاعی تنصیبات ہیں وہاں پہ اسرائیلین ایکسپرٹس کی موجودگی تھی اس جنگ کے دوران. اگر جان صاحب آپ مجھے اجازت دے تو میں اس پورا یہ بتاتا ہوں کہ اسرائیلیوں نے کیسے یہ انڈیا کو جلدی کروائی ہے یہ کام کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف. جی ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ جب بھی کوئی پراکسی وار آپ کسی کے اگینسٹ ویج کرتے ہیں تو پاکستان کو ایک وہ سچویشن ملا. اچھا, اب جو ملٹری اپلیکیشن ہوتی ہے کنونشنل ڈومین میں, یا یہ پراکسی سے پہلے کی جاتی ہے یا پراکسی ایک اینڈ سٹیج پہ پہنچتی ہے تو پھر آپ یہ ملٹری اپلیکیشن کرتے ہیں. اب چونکہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل نے اپنے آبجیکٹیوز کسی نہ کسی طریقے سے کافی حد تک حاصل کر لیے, تو وٹ نیکسٹ, ایران کو انہوں نے جتنا بھی نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا, اور دے تھاٹ کہ یار ہم نے تو ادھر کر لیا, وٹ نیکسٹ, نیکسٹ از پاکستان. اب وہ پاکستان کو انڈیا سے کروانا چاہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں ایک سچویشن ہے, بلوچستان میں ہے, خیبر پختونخوا میں تھوڑی سی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, انریسٹ ہے عوام اور افواج کے بیچ میں شاید, تو دے اوور رانگلی ایسٹیمیٹڈ پاکستان سچویشن. تو انہوں نے حسن کیا کہ جلدی سے یہ ملٹری اپلیکیشن کر دی جائے. ان کی ملٹری کمپلیٹلی اس کے بیچ میں تھی نہیں, اور وہی ماڈل اٹھا کے انہوں نے اسرائیل کا یہاں پہ لگانے کی کوشش کی. اور جابی صاحب وارز میں ماڈلز نہیں لگائے جاتے, وار میں تھیوریز ہوتی ہیں, یہاں کی انوائرمنٹ ہی ڈفرنٹ ہے. وہ ان کا الٹا اٹ فیل آن اٹس ہیڈ. جان صاحب ہم نے جنگ کی بات کرنی تھی آپ سے. دیکھیں میں یہ صرف یہ اس میں یہ کہوں گا کہ پاکستان از ہیونگ اے سیریس چیلنجز سیریس ہیں. اسٹیچر آف دا اسٹیٹ از ہیئر, اور اب آپ نے دیکھ لیا اٹ از گون اپ. تو وی آل تمام ادارے, تمام پالیٹکس, تمام لوگوں, وی ہیو ٹو رائز ٹو دس اسٹیچر آف پاکستان. انڈیویجولز بالکل میٹر نہیں کرتے. انڈیویجولز, ڈیموکریسی جتنی اسٹرانگ ہوگی, جتنی اسپیس کریٹ کرے گی اور پھیلے گی, نکلے گی, پاکستان اتنا اسٹرانگ ہوگا. ہر پاکستانی اس وقت اپنی ڈیموکریسی کو اسٹرانگ دیکھنا چاہتا ہے. سیاستدانوں نے ملک چلانا ہے. وار از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی, پالیٹکس کی ایکسٹینشن ہے. آپ پچھلا کرائسس عمران خان کے اس میں ہوا تھا, اب میاں صاحب کے اس میں ہو رہا ہے. اگلا کرائسس پتہ نہیں کب ہوگا, یہ بار بار ہوتا رہے گا. ہندوتوا از اے سیریس ایپلیکیشن. وی آل ہیو ٹو رائز, اور ہارڈ اسٹیٹ پاکستان کو بنانا ہے, سب نے بنانا ہے, اور اس کو لا فیئر کے نیچے, آئین کے نیچے چلانا ہے. اب پاسٹ کی بیگیج سے غلطیوں سے سیکھے, بیگیج میں دبنا نہیں ہے. وی ہیو ٹو موو فارورڈ. کوئی انڈیویجول کسی ادارے سے, کوئی انڈیویجول کسی پارٹی سے, اور کوئی پارٹی پاکستان سے بڑی نہیں ہے. پاکستان ہوگا تو سب چیزیں چل جائیں گی. وی ہیو ٹو رائز. میرا خیال ہے آپ کے کنکلوڈنگ جو ریمارکس تھے اس پہ پورے پروگرام کے دوران دونوں نے سارے لاگ کہا کہ ٹھیک فرما رہے ہیں. تھینک یو. اینڈ آئی تھنک یہ بڑی اچیومنٹ ہے اس پروگرام کی آج.